بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، سخت سردی کے دنوں میں رمضان المبارک کی 13 تاریخ سحری کے وقت میری پیدائش ہوئی۔ یہ ہمارے آبائی قدیمی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے میں واضح یقین تھا کہ یہاں نیک صالح جنات کا وجود ہے، جو کہ ہر وقت ذکر و اعمال اور وظائف کرتے رہتے ہیں۔ شعور سے قبل بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باپردہ خواتین اور صالح شکل بزرگ مجھے بہلاتے، مجھ سے کھیلتے، مجھے میٹھی اور لذیذ چیزیں کھلاتے۔ بعض اوقات والدہ مرحومہ خود حیران ہو جاتی کہ یہ دودھ نہیں پیتا کیونکہ پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ بقول والدہ مرحومہ کے کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے جھولے میں سلا کر گئیں، واپس آئیں تو جھولا خالی تھا۔ بہت پریشان ہوئیں، کئی گھنٹوں پریشان اور رو رو کر بدحال ہو گئیں۔ پھر دیکھا کہ میں جھولے میں سو رہا تھا اور خوشبو سے رچا بسا۔ پہلے والا لباس نہیں تھا، بہت خوبصورت بیل بوٹے والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ منہ میں کوئی میٹھی چیز لگی ہوئی تھی، جیسے کوئی میٹھی چیز کھلائی گئی ہو۔ یہ معمہ کتنے دن حل نہ ہوا۔ طرح طرح کے انوکھے واقعات ہوتے رہے۔ کبھی میں نے بستر پر پیشاب اور اجابت نہ کی، جب حاجت ہوتی تو خوب روتا، پھر دوست جنات میری حاجت صاف کر دیتے تھے۔ ماں حیران ہوتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا، کس نے نہایت چمکدار سرما لگایا، کس نے خوشبو لگائی، آخر یہ خدمت کس نے کی۔ بعض اوقات میں سو رہا ہوتا اور والدہ مرحومہ کام کر رہی ہوتی تھی۔ بھوکا ہونے کی وجہ سے جب میں روتا اور کام میں مصروف والدہ جب تھوڑی دیر بعد پہنچتی تو میرے ہونٹوں پر دودھ لگا ہوتا اور میں پھر سے پرسکون نیند سو رہا ہوتا۔ یہ تمام واقعات مختلف اوقات میں شعور میں آنے کے بعد والدہ مجھے سناتی تھی۔ اگر کوئی بچہ مجھے مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا یا پھر کوئی غیبی سزا یا کم از کم تھپڑ ضرور مارا جاتا، جس کا واضح نشان اس کے چہرے پر ہوتا۔ اگر مجھے کوئی جھڑکتا، حتیٰ کہ محبت میں بھی، تو اس کا کوئی نقصان ہوتا۔ پھر خواب میں اسے کہا جاتا کہ تم نے ہمارے دوست کو مارا تھا، اس لیے تمہارا یہ نقصان ہوا یا سزا ملی۔ والدہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ایک قریبی رشتہ دار مجھے اپنے گھر محبت سے اٹھا کر لے گئے۔ پہلے تو میں خوشی خوشی چلا گیا، پھر رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بچے کو ماں نظر نہ آئے تو وہ ضرور روتا ہے۔ جب زیادہ رویا تو تھوڑی دیر میں بچہ غائب تھا اور ان لوگوں کو نظر نہ آیا۔ اب وہ پریشان کہ ہم بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے، لیکن بچہ نہ ملا۔ پریشان حال میرے گھر پہنچے تو میں خوش و خرم کھیل رہا تھا۔ وہ حیران کہ 3 گلی دور یہ چند سالوں کا بچہ کیسے چل کر آ گیا۔ چونکہ والدہ کو کئی بار خواب میں اور ظاہری طور پر وہ صالح جن جنہیں میں حاجی صاحب کہتا تھا بچے سے محبت اور خدمت کا بتا چکے تھے، والدہ فوراً سمجھ گئیں اور بات گول کر گئیں۔ مزید بچپن کے واقعات ویڈیو کے دوران بتاتا رہوں گا، جو کہ میں نے والدہ مرحومہ سے سنے اور بعد میں خود مجھے نظر آئے اور اب تک آ رہے ہیں۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا اور فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یکا یک بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے، شاید کسی بڑے جہاز کے پروں سے بھی بڑے۔ میں ان کی گردن پروں سے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فرمایا ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک مناظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا۔ اتنا اونچے اڑے کہ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بہت دیر تک نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے۔ پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع دیکھا، مجھے وہاں چھوڑا۔ حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت تھی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہیں۔ مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے۔ ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا میں بعد میں بیان کروں گا۔
جسے سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں بہت دیر تک اس آیت کو اس سارے مجمع کے ساتھ پڑھتا رہا، پھر لذیذ کھانے کھلائے، آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا، جنہیں صحابی بابا کہہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اب تک بھی ان کی شفقت، محبت اور فیضان مجھ پر ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر فرمایا کہ قرآنی آیت کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے بلانا ہے سانس روک کر اسے پڑھنا شروع کر دو، اور تصور ہی میں اس کا ثواب مجھے بخشو، میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات کے چند دنوں کے بعد میں نے یوں کیا کہ 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا۔ بورڈ کے دفتر سے گزٹ چند لوگ لائے اور رقم لے کر رزلٹ دیتے۔ رقم بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا، لیکن اتنا بڑا ہجوم کہ میں صبح 9 بجے کا گیا ہوا تھا اور 3 بجے تک مجھے موقع نہ ملا۔ بھوک، پیاس اور انتظار نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اچانک صحابی بابا کی آیت یاد آئی۔ میں نے اس ہجوم میں کھڑے ہو کر وہی آیت سانس روک کر پڑھی اور اس کا ثواب صحابی بابا کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے صحابی بابا کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب، وہی گزٹ اور میرا رول نمبر نکال کر مجھے دکھایا۔ تسلی دی، ماتھے پر بوسہ دیا اور 5 روپے کا نوٹ، جس کی اس وقت بہت اہمیت سمجھی جاتی تھی، دے کر کہا کوئی چیز کھا لینا، اور غائب ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا صحابی بابا سے ملاقات کا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک نامعلوم کتنی بار صحابی بابا سے محبت، راز و نیاز اور ان کی شفقت سے فائدہ اٹھایا۔ جس دن میری والدہ فوت ہوئیں، اس دن جنازے میں صحابی بابا تھے اور ان کے ساتھ 14 لاکھ سے زیادہ جنات تھے، جنہوں نے ایک بے پناہ ہجوم کی شکل میں جنازے میں دیکھا۔ ان کی تعداد مجھے صحابی بابا نے بتائی۔ مزید بتایا کہ ہر جن نیک و صالح ہے، جن کی اکثریت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے آتی ہے، اور ہر ایک نے 70,000 کلمہ پڑھ کر آپ کی والدہ اور والد کو بخشا ہے۔ انہوں نے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ 3 دن جنات کی اکثریت حاجی صاحب اور صحابی بابا سمیت گھر میں رہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جاتا ہوں تو یہ حضرات ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں ایک قبرستان میں تھا، یہ اسی سال سردیوں کی بات ہے۔ میں گھر سے کمبل لانا بھول گیا۔ قبرستان میں کھلی جگہ احساس ہوا کہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، اتنی دور سے کمبل کیسے لے آؤں؟ آخر سوچ کر، کیونکہ سخت مجبوری میں صحابی بابا کو تکلیف دیتا ہوں، وہ آیت پڑھی تو حسب معمول صحابی بابا کمبل لے کر تشریف لائے اور میں نے اوڑھ لیا۔ حاجی صاحب جو کہ جنات کے 14 بڑے قبائل، واضح رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں کروڑوں جنات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ سردار ہیں۔ ان کی عمر سینکڑوں سال ہے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، خاص طور پر حلال حرام کے بارے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہر اس جن کو سزا دیتے ہیں جو کسی کے گھر سے مالک کی اجازت کے بغیر کھا پی کے آ جائے، یا کسی کے گھر سے زیور یا رقم چوری کر لے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ ان کے پوتے کے نکاح کے سلسلے میں قراقرم کے سنگلاخ ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں میں تھا۔ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا۔ کروڑوں جنات اکٹھے تھے، جن میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب تھے۔ سنت کے مطابق نکاح تھا۔ نکاح کے وقت لڑکے کی عمر 150 سال تھی۔ ابھی جوان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی تھی۔ نکاح کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام جن کو بے شمار ہدیے دیے۔ صحابی بابا بھی ہماری دائیں طرف تشریف فرما تھے۔ ایک خوبصورت زیور کا سیٹ ایک پکی عمر کے جن نے لا کر دیا۔ چونکہ حاجی صاحب ہر ہدیے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس سونے کے بھاری سیٹ کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان صاحب کو بلایا اور پوچھا یہ کہاں سے لیا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ کہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ میسور انڈیا کے فلاں شہر کے فلاں ہندو سیٹ کی تجوری سے چرا کر لایا۔ چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی اور آخری بیٹا تھا
और मैं खाली हाथ आना नहीं चाहता था, इसलिए ये गलती कर बैठा। हाजी साहब ने एक नज़र मेरी तरफ देखा कि जैसे पूछ रहे हों कि क्या हुक्म है। फिर सहाबी बाबा की तरफ देखा। सहाबी बाबा खामोश रहे। ये उनकी अक्सर आदत है, जब मैं मौजूद हूँ तो वो खामोश रहते हैं। इसलिए नहीं कि मैं उनसे बड़ा हूँ, इसलिए कि वो मुझ पर निहायत शफकत फरमाते हैं। जो अर्ज़ कर दूँ उसको हुक्म बनवा कर मनवाते हैं, और जो ना माने उसको सख्त तरीन सज़ा देते हैं। मैंने हाजी साहब से अर्ज़ किया कि सारी ज़िंदगी आपकी हलाल पर गुजरी है, आपने कभी हराम खुद खाया, न कभी किसी को खाने दिया। हत्ता कि मुझे अब्दुल सलाम का वाक़या याद है, जो कि उसकी वालदा ने सुनाया कि जब ये 115 साल का था, चूँकि अभी छोटा था, कि किसी के घर से तले हुए 2 पराठे लाया था और कुछ लुक़मे खा लिए और बाकी खा रहा था, तो हाजी साहब ने देख लिया। पराठे हाथ से छीन लिए और लोहे की मोटी जंजीरों से मार मार कर लहू लुहान कर दिया। फिर पानी में नमक मिलवा कर बहुत ज़्यादा पिलवाया और हलक में उंगली मरवा कर कै करवा दी थी। जब ये वाक़या मैंने बयान किया तो हाजी साहब ने गर्दन हिलाई कि वाकई ऐसा हुआ था, और अब्दुल सलाम का सर झुक गया। मैंने मज़ीद तफसील बयान की कि हिंदू हो या मुसलमान, जिसका भी हक है उस तक वापस जाना चाहिए। ये पक्की उम्र के मुसलमान जिन हैं, इन्हें सज़ा ना दें बल्कि माफ़ कर दें। 2 मुहाफ़िज़ जिन, जो मेरे सैकड़ों मुहाफ़िज़ों में से हैं, उनको साथ कर देते हैं कि जहाँ से चुराए थे वापस वहीं रख कर आएँ। ये मुहाफ़िज़ उनकी निगरानी करें कि आया वापस वहीं रखे हैं या नहीं। अभी मैंने बात ख़त्म की थी तो मेरी नज़र हाजी साहब के चेहरे पर पड़ी कि उनके नूरानी चेहरे पर ज़बरदस्त जलाल था। मेरा साल हा साल का तजुर्बा है कि जब उनके चेहरे पर जलाल होता है तो बहुत पसीना आता है। अब तो इतना पसीना आया कि दाढ़ी से बहकर नीचे गिर रहा था। गुस्से से कांपती आवाज़ में बोले कि ये अभी छोटा ही था कि मैंने इसकी तरबियत की। आज इसकी उम्र 1600 साल से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसने ये हरकत क्यों की है? आप चूँकि मेरे मुर्शद के खलीफा हैं और विसाल के वक्त मुर्शद हम सब कबाइल को आपके सुपुर्द कर गए थे, लिहाजा इजाज़त दें कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी कैद का हुक्म मिलना चाहिए। मैंने जब ये सूरत देखी कि अब हाजी साहब सख्त जलाल में हैं, मैं अगर कैद का हुक्म ना मानूं, हाजी साहब मान तो जाएंगे, लेकिन एक की कैद सब करोड़ों जिन्नात के लिए नसीहत बन जाएगी। तो मैंने अर्ज़ किया कि हाजी साहब, जैसे आपका मशवरा हो, मैं आपके साथ हूँ। बंदा ने उसी वक्त अपने मुहाफिज जिन्नात को हुक्म दिया। उन्होंने उस शख्स को उसी वक्त जंजीरों में जकड़कर ठट्ठा हैदराबाद सिंध में मकली कब्रिस्तान की बड़ी जेल में पहुंचा दिया। इस वाक़े के बाद अब्दुल सलाम जिन के निकाह की तकरीब में अच्छी खासी अफसुर्दगी हुई, लेकिन सहाबी बाबा ने अहादीस और तफसीर सुनाकर महफिल को फिर गरमा दिया कि अगर हमने इंसाफ के तकाजे छोड़ दिए तो इंसाफ कहाँ से लाएंगे। मैंने निकाह का खुतबा पढ़ा, एजाब व कबूल हुआ और हर तरफ मुबारकबाद की आवाज़ें गूंजने लगीं। फूलों के हार दूल्हा के गले में लटकाए, 700 मन छुहारे जिनका इंतज़ाम पहले से था वो सब लोगों में तकसीम किए गए। रात ज़्यादा हो गई थी और वहाँ सर्दी बहुत सख्त थी। इन लोगों को सर्दी तो नहीं लग रही थी, लेकिन बावजूद अच्छे कपड़े और गर्म लिबास के मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। थोड़ी देर में मेरे लिए एक सूप लाया गया। हाजी साहब कहने लगे, हज़रत, ये मेरी अहलिया ने आपके लिए खसूसी तैयार किया है। यहाँ कराकरम की चोटियों में एक चिड़िया की मानित परिंदा है जो कि हलाल है और इतना तेज़ रफ्तार होता है कि शाहीन उसका शिकार अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन, वो भी कुदरती तौर पर कर सकता है, क्योंकि जब सूरज ग्रहण होता है तो उस वक्त उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं और ये उड़ नहीं सकता। फिर ये छुप कर बैठ जाता है। अगर मौत लिखी हो तो फिर शाहीन की अगर नज़र पड़ जाए तो इसका शिकार मुमकिन हो सकता है। इसकी खुराक सोने और जवाहिरात के ज़र्रात हैं और ये इसी परिंदे का सूप है। ये एक घूंट आपकी सर्दी को फ़ौरन ख़त्म कर देगा और अगर दूसरा घूंट पी लेंगे तो आपको कभी सर्दी नहीं लगेगी, हत्ता कि आपके इलाके की सख्त सर्दी में भी आपको गर्मी लगेगी और सख्त सर्दी में आप सेहन में या छत पर बिस्तर बिछा कर सोएंगे और गर्मी में फिर आपका क्या हाल होगा
میں نے صرف ایک گھونٹ پیا۔ واقعی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گرم ترین لباس میں مجھے پہلے سردی لگ رہی تھی، اب گرمی لگنے لگ گئی۔ پھر جنات کے ایک بڑے بوڑھے باورچی سے صحابی بابا نے میری ملاقات کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ تھے، صدیوں ان کی عمر تھی، آنکھوں کی بھویں ڈھلک کر آگے آ گئی تھیں اور انہوں نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود پکاتے نہیں بلکہ نگرانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء اکرام کے دسترخوانوں کی خدمت کی ہے۔ ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فاتحہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، اسی طرح بے شمار نام پکارے کہ مجھے یاد نہیں۔ ان کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے، موٹے کپڑے کا پرانا ہلکے پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھے باورچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا چیزیں تھیں۔ فرمانے لگے ہر درویش کا اپنا ذوق تھا، جیسے حضرت علی حجویری ہریسہ اور تازہ انگور، دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے لے کر کھاتے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مجھے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد بتایا۔ واقعتاً میں نے بھی کیا۔ جس طرح باورچی جن کو فائدہ ہوا مجھے بھی ہوا، اور کئی بار ہوا۔ انہوں نے مجھے یہ عمل بخش دیا کہ جب کبھی بے موسم کی چیز کھانے کو دل چاہے، یا لمبا سفر مختصر کرنے کو دل چاہے، یا تم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں، یا تم چاہو کہ کسی باکمال درویش جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس کی ملاقات ہو جائے، یا اس سے باقاعدہ علم حاصل کروں، تو بس یہ اس مخصوص طریقے سے پڑھو، اسی وقت نظارے دیکھو۔ باورچی جن کہنے لگے یہ انہوں نے مجھے سال ہر سال خدمت پر دیا تھا۔ انہیں ماش کی دال، کالی مرچ اور بکری کے گوشت میں پکی بہت پسند تھی۔ میں نے باورچی جن سے پوچھا اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ کہنے لگے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان میں چند واقعات سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہمارے جنات کا اصول ہے کہ یعنی نیک صالح اور متقی جنات کا کہ جس گھر میں قیام ہوتا ہے، اگر وہ گھر والے نیکی، قرآن، نماز، ذکر، صدقات، خیرات اور گھر میں نیک صالح لوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ہر کام میں مدد کرتے ہیں، ان کے دشمن کے وار کو خود روکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کو ختم کرتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں۔ بعض اوقات خود ہماری نسل جنات سے ایسے شریر جنات کسی بچے کو دھکا دیتے ہیں جسے عام طور پر گھر والے گرنا یا چوٹ لگنا کہتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لٹکی بھووں کو پکڑا ہوا تھا، انہیں چھوڑ کر پتھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا اکثر وقت شہروں اور درویشوں کی خانقاہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے، مجھے صدلی کے ایک مشہور درویش، میں ان کا نام دانستہ نہیں بتا رہا، کہ گھر مزاج میں تقوی اور استغنا تھا، کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ ہم اس درویش کی ہر طرح مدد کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح لوگوں کی زندگی سے سبق سیکھنے والا بنائے، آمین۔